بے نماز کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے؟ ابھی کاروبار تو کفار جو اسلام لاتے ہی نہیں ان کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن بہرحال اس کو دعوت دیتے رہنا، تو دعوت اگر دو گے نا 2-4 نمازوں کی دعوت تو وہ سن لے گا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کا کاروبار اس سے الگ ضرور ضرور ہو جائے گا۔ اگر آپ روز 5 ٹائم اس کو دعوت دیں گے تو یا تو وہ پھر نماز پڑھنے لگے گا یا پھر آپ کا کاروبار اللہ کے فضل سے الگ ہو جائے گا۔ کیا امامت کرانے والا تکبیر پڑھ سکتا ہے؟ ہاں بھائی، اذان بھی کہہ سکتا ہے، تکبیر بھی پڑھ سکتا ہے، امامت تینوں کام ایک ہی آدمی کرا سکتا ہے۔ زبان کی وجہ سے بندہ اپنے اعمال کی بربادی کر سکتا ہے۔ ذکر و اذکار بہت زیادہ مگر زبان بہت سخت ہے۔ ہاں بھائی، واقعی ایسا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کیا ہم جو زبان سے کلمات کہتے ہیں اس پر بھی ہمیں پکڑ ہوگی؟ فرمایا کہ کیا جہنم میں لوگوں کو جو چیز گرانے والی ہے وہ زبان کی ہوئی باتیں ہی تو ان کو وہ جہنم میں گرائیں گی؟ یہ جو کفر کا کلمہ ہے اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف، زبان سے ہی ہے نا۔ اپنی اولاد کو گالیاں دینے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق، نافرمانی ہے، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ تو گالیاں دینی یہ تو ٹھیک نہیں نا، ویسے نصیحت کرنی چاہیے، چلو ایک آدھ لگا بھی لے ادب کے لیے، لیکن بد زبانی اپنا نقصان ہے۔ دھند یا سخت سردی کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، بارش کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں جب بارش ہو رہی ہو، اور اس میں بھی پھر آپ نے حکم دیا کہ اذان میں کہہ دو کہ لوگوں گھروں میں نماز پڑھ لو، ورنہ ہمارے حافظ عبد المنان صاحب ایک بڑی شاندار بات کرتے تھے، ان کے قانون بڑے مضبوط تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اس سردی کی وجہ سے آپ دفتر پہ بھی نہیں جاتے، دکان پر بھی نہیں جاتے، دکان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے بھی نہیں جاتے تو ٹھیک ہے، مسجد میں بھی آپ نہ آئیں، لیکن اگر دفتر میں باقاعدگی سے جاتے ہیں، دکان پر باقاعدگی سے جاتے ہیں، دکان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر مسجد میں جانے کی آپ کے پاس نہ جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا گمان ہونا چاہیے؟ وہ زندہ ہے یا مردہ؟ کیونکہ دوسرے مسلک کے لوگ اہل حدیث کو مردہ کہنے کی وجہ سے گستاخ کہتے ہیں۔ بھائیوں، ہمیں گستاخ کہنے کی تو کوئی خاص اس کا نقصان شاید نہ ہو، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کہے گا اس کے متعلق آپ خود سوچ لیں کہ اگر یہ گستاخی ہے تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے۔ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، بے شک تو زندہ ہے، یہ ترجمہ ہے۔ انک میت، میت کا مطلب مردہ ہے، تو بھی مرنے والا ہے، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ اگر کوئی بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا لیکن گھر میں یا آفس میں نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں بھائی، نماز اس کی نہیں ہوتی، اگر عذر نہیں ہے کوئی تو پھر نہیں ہوتی۔ کیا آفس میں یا کاروباری جگہ پر جماعت کروائی جا سکتی ہے؟ ہاں بھائی، جماعت تو ہو سکتی ہے، کوئی جگہ اگر آپ مقرر کر لیں اور وہاں باقاعدہ اذان کہہ کر جماعت کرائیں تو یہ بہت اچھا ہے، ایسا ہونا چاہیے، وہاں پر آپ جماعت کرا کے نماز پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔